تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر بالخصوص ہمارے تاجر اسلامی بھائی جو بزنس سے وابستہ ہیں، ٹریڈ سے وابستہ ہیں، اور دیگر افراد بھی، چاہے آپ جاب کرتے ہوں یا کوئی اور آپ کا ذریعہ آمدنی ہو، آپ کی انکم کا، ارننگ کا کوئی بھی ذریعہ ہو، آپ اگر اس سے متعلق اپنی معاملات پر شرعی مسائل جاننا چاہتے ہیں تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے۔ اور یوں تو ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، عاشقان رسول کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہے، چاہے خرید و فروخت کا مسئلہ ہو، مالی لین دین کا مسئلہ ہو، یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو جس پر آپ چاہتے ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی ہمیں رہنمائی فراہم کر دی جائے۔ الحمدللہ ہمارا یہ پلیٹ فارم اسی لیے ہے۔ ہمارے ساتھ حسب معمول مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی تشریف فرما ہے، جو کہ آپ کے سوالات پر رہنمائی فراہم کریں گے اور جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ آپ کی کال شامل سلسلہ کریں گے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ آقا رحمت، شفیع امت، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ، کہ جو شخص مجھ پہ ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، لم یمت، وہ مرے گا نہیں، حتی یرا مقعدہ من الجنہ، یہاں تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ و مقام دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے آپ کی کال کی طرف، آپ کے سوال کی طرف بڑھیں گے اور پہلا سوال شامل سلسلہ کریں گے۔ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ملازمین کی شرعاً کم از کم تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 4 الفاظ پر مشتمل ایک جملے کا سوال کیا کیا ہے؟ اس سوال کے پیچھے پورا ایک جہان ہے۔ اگر یس یا نو میں جواب دیا جائے تو ایک لفظ کافی ہے، لیکن یہ سوال اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کی کچھ تفصیل بیان کی جائے۔ دیکھیے، جو ملازمین ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں، انہیں بھی گزر بسر کرنی ہوتی ہے۔ تو اولاً تو ہر آدمی جو بھی کام کرتا ہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، تاکہ اپنی خدمات کے بدلے میں وہ حلال اور طیب روزگار حاصل کر سکے، آمدنی حاصل کر سکے، اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکے، ان کی بہتر انداز میں پرورش کر سکے۔ آسائشیں، سہولتیں ان کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے۔ پہلی چیز ہوتی ہے بنیادی ضرورتیں پوری ہونا۔ اب جو ملازمین ہیں وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، کام کرنے والے مختلف انداز پر کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب اسلامی حکومت تھی اور وہ لوگ جو بیت المال کے وظائف پر کام کیا کرتے تھے، تو فقہاء کرام نے وہاں اس بات کو بیان کیا تھا کہ انہیں اتنا دیا جائے جو ان کے لیے کفایت کرے اور ان کی جو حاجتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ پھر ایک وہ زمانہ آیا اس کے بعد کہ اپنا پرائیویٹ سروسز عام ہو گئیں، کمرشل ادارے عام ہو گئے، اور کاروبار کی نت نئی جہات پیدا ہو گئیں۔ اس سارے سسٹم کے اندر کمپٹیزم بھی ہے، اچھے جو لوگ ہیں ان کی پذیرائی بھی ہے، جو اہل مہارت ہے، ٹیکنکس رکھتے ہیں، اسکلز رکھتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ بھی ہے۔ اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جو
ایسے کام کرتا ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے، مثال کے طور پر لوڈنگ ہو گئی یا ہلکا پھلکا حساب کتاب لکھنا ہو گیا. تو یہاں جو بھی ملازمت پر رکھتا ہے وہ یقینی طور پر ایک فگر پر ایک معاہدہ کرتا ہے کہ جناب آپ کو اتنی سیلری دی جائے گی، آپ کا اتنا وظیفہ ہوگا، اتنا مشاہرہ ہوگا. تو اگرچہ کہ کہنے کو تو یہ دونوں آزاد ہیں، جس مرضی مشاہرے پر کوئی شخص اپنے لیے ملازم، اپنے ادارے کے لیے ملازم رکھ سکتا ہے، لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی اجرت رکھی جائے کہ جو بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے. اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں 8 گھنٹے کی جو ڈیوٹی ہے ایک ایوریج اور نارمل ڈیوٹی کہلاتی ہے. اس ایوریج اور نارمل ڈیوٹی کے اندر اتنی سیلری ہونی چاہیے کہ بنیادی حاجتیں پوری ہو جائیں. عام طور پر گورنمنٹ بھی ہر سال بجٹ کے موقع پر ایک بنیادی سیلری یا ایک بہت ہی کم منیمم سیلری کا اعلان کرتی ہے کہ جناب جو دیگر ادارے ہیں وہ اس سے کم سیلری نہ رکھیں. تو یہ تو وہ حد ہے کہ جو جس کو اخلاقی طور پر سامنے رکھنا چاہیے اور احساس ہونا چاہیے. پھر بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں. کوئی آدمی ایسا بھی ہے کہ 2 گھنٹے کے لیے آتا ہے، 2 گھنٹے کے لیے آ کے چلا جاتا ہے. تو سیلری کے اندر بنیاد تو یہی ہے کہ جو فریقین ہیں میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے کسی ایک سیلری پر اتفاق کریں گے. لیکن اداروں کے اندر جہاں کمرشلزم ہے، جہاں سیٹ لوگ نہ جانے کتنا کما رہے ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ملازمین کا خیال کریں. ملازمین کے تعلق سے جو ہے وہ احساس ہونا چاہیے. جیسے آج کل پچھلے 6 مہینے کے اندر چیزوں کی قیمتیں بہت تیزی سے بڑھی ہیں، اور جو دودھ کا ڈبہ 100 روپے کا آتا تھا وہ آج 135 روپے کا آ رہا ہے. تو 30 سے 40% مہنگائی بڑھ گئی ہے. اور جو ملازم ہیں، جو بیچارہ تنخواہ دار ہے، اس کی سیلری 10% بھی نہ بڑھائی جائے تو یہ تو ایک مطابقت نہیں ہوگی. جو ایک معاشرتی مطابقت ہے، جب بندے کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی تو پھر بے چینی بڑھتی ہے، پھر جو ہے مایوسی بڑھتی ہے، پھر معاشرتی بغاوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے اپنے سسٹم کے خلاف سے مطمئن نہیں ہوتے، اور پھر جرائم کی طرف بھی جو ہے وہ مائل ہو سکتے ہیں. اول تو روزگار نہیں ہے، جو روزگار ہے اس میں اتنی محنت کے بعد اگر کم سیلری دی جائے تو اس کے اپنے جو ہے وہ معاشرتی نقصانات ہیں. تو اخلاقیات ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ بنیادی طور پر بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے. ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ نے کافی بریف جواب دیا ہے. یہاں پہ 2 سوالات میں کرنا چاہوں گا اس نیت کے ساتھ کہ مسلمانوں کی خیرخواہی کرنا جو ہے وہ دین کا حصہ ہے اور نیکی ہے. ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے تفصیل بیان کی کہ تنخواہیں ایک مناسب ہونی چاہیے، ضروریات زندگی پوری ہوں. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، مختلف افراد کو دیکھتے ہیں، تو 2 چیزیں میرے ذہن میں کہ جو آپ اس میں مدنی پھول ارشاد فرما دیں. ایک تو یہ کہ ایک حل من مزید کی جو ہے نا وہ تمنا ہوتی ہے، چھوٹا ملازم ہو یا بڑا ملازم ہو، کم سیلری ہو زیادہ سیلری ہو، ضروریات پوری ہوں یا نہیں ہو رہی ہوں، اور اگر اس کے وہ کوئی کی پوسٹ پر ہے، اسے پتہ ہے میرے ادارے میں میری حیثیت ایسی ہے کہ ادارہ اتنی آسانی سے مجھے فارغ نہیں کرے گا، تو بعض اوقات وہ بلیک میل کہہ لیں یا ایموشنل بلیک میل کہہ لیں، وہ کرتے ہیں اس لیے کہ بھئی سیلریز بڑھائی جائیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے، جیسے آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کی صلاحیتیں مختلف ہیں. تو اب کوئی ملازمت پیشہ شخص جو ہے یقینی طور پر اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میری حلال آمدنی بڑھے اور میں ایک باسہولت اور بآسانی زندگی سرو کر سکوں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، شریعت مطہرہ ہماری نہیں روکتی، جیسے آپ ہی سے ہم نے سنا ہے. تو اب وہ کیا کرے اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے کہ اس کی تنخواہ بھی بڑھ جائے، اس کا جو لیول ہے وہ اپ گریڈ ہو، وہ کیا کرے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں یہاں پر. ایک تو یہ ہے کہ جو 8 گھنٹے کی نوکری نارملی ہوتی ہے لوگوں کی، اس میں رہتے ہوئے کیا کرے. جی. تو ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ ہر نوکری کے اسکلز ہوتے ہیں. ٹھیک. اگر ایک آدمی جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ ہے، جی، کمپیوٹر نہیں جانتا تو لا محالہ اس کی سیلری بھی کم ہوگی. ٹھیک. کمپیوٹر جانتا ہے، ایکسل جانتا ہے، اس سے سیلری کچھ بہتر ہوگی. سب چیزیں جان لیتا ہے، اس کو کچھ اور آگے آنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو لا محالہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ کمپنی کو فائدہ پہنچانے کی تدابیر بھی اپنانی پڑیں گی. ٹھیک. جو آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں اس کے فائدے کے لیے آپ
کیا بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے شخصی خوشامد اور چمچہ گیری، یہ تو قابل مذمت بات ہے. اور ایسی یہ جو راستہ ترقی کا یہ عارضی راستہ ہوتا ہے، سوائے ذلت کی اس میں کچھ نہیں ہوتی. لیکن ایک ہوتا ہے اس بات کو سوچنا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، بندہ کر کے دکھائے. اپنا ٹیلنٹ شو کرے، کام کرے، سخت محنت کرے. بعض اوقات اسپیس ہی نہیں ہوتا کمپنی کے اندر کہ ٹیلنٹ شو کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. وہاں تو بہت مختصر کام ہے، اور بہت سارے ایسے ادارے ہوتے ہیں جہاں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کراچی جیسے شہر میں خاص طور پر، دیگر شہروں میں اس کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہو شاید، لیکن بڑے شہروں کے اندر لوگ ایک سے زائد ڈیوٹیاں کرتے ہیں. ڈبل ڈیوٹی کرتے ہیں یا پارٹ ٹائم جاب، کچھ نہ کچھ جو ہے نا پارٹ ٹائم جاب کر لیں گے، کچھ اور ڈیوٹی کر لیں گے، پارٹ ٹائم بزنس بھی بزنس کر لیں گے. بہت سارے جو ہے وہ کام کاج کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی آدمی سمجھے کہ بس میں یہاں میری ڈیوٹی ہے اور یہیں سے مجھے سب کچھ مل جائے، میں زیادہ محنت نہ کروں. ضرورتیں زیادہ ہیں تو پھر محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے. اپنے آپ کو منوانا بھی پڑے گا، اسکلز بھی اپنانی پڑے گی اور محنت بھی بڑھانی پڑے گی. اگلی کال دیجیے. جی سوال یہ ہے میرا کہ اگر گاہک کے ساتھ ڈیل ہوئی ہو، ریٹ طے ہوا وہ اور مال اس کے پاس لے کے جائیں ہم، اور وہ اس سے کم پیسے دے، تو کیا اگلی دفعہ جو ہم مال دیں وہ کم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ یہ میرا سوال ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو آپ اسے کم مال کیوں دیں گے؟ جتنے مال دینے پر معاہدہ ہوا ہے، جتنے مال دینے پر آپ کا سودا ہوا ہے، اتنے مال آپ کو دینا پڑے گا. کم مال دیں گے تو دھوکہ ہوگا. اگر اس نے کم آفر کر دی تو آپ کو اختیار تھا کہ آپ جو ہے اس کے آفر قبول نہ کرتے، سودا نہ کرتے. آپ بھی راضی ہوئے ہوں گے جو بھی معاملات اور حالات ہوں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا اس طریقے کے معاملات میں کہ جیسے گاڑی کا سودا ہو رہا ہے، اور بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ گاڑی، جیسے ریتی بجری کی ایک موٹی سی مثال ہے. ریتی بجری جو بکتی ہے وہ ٹرک اور سوزوکی اور جو بھی گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے حساب سے بکتی ہیں، اس کو باقاعدہ ناپا نہیں جاتا، اسی پہ اعتماد کیا جاتا ہے. اب ایک چیز تھی 50,000 روپے اس کی ڈیمانڈ تھی، اور خریدنے والے نے جو کہا نہیں بھائی میں تو آپ کو 45,000 دوں گا، 45,000 پکڑا ہے اور وہ چیز لے گیا. اگرچہ اس پہ رضامندی تو کسی نہ کسی صورت میں پائی جا رہی ہے، لیکن 5,000 روپے کم دیے. اب یہ 5,000 روپے کور کرنے کے لیے اگلی دفعہ اس میں مال ہی کم ڈالا. دیکھیے جتنا عرفاً مال دیا جاتا ہے اس سے کم تو نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، وہ اس کا حساب چکتا نہیں کر سکتا، وہ حساب چکتا نہیں کر سکتا. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. سگے عطار محمد فاروق عطاری، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا. ہمارے یہاں پرچون کی دکانوں پر جو دکاندار رہتا ہے وہ ایک کارڈ رکھتا ہے، اس میں 5 اور 2 روپے کے خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بچے آ کر اس کے پاس 2 روپے یا 5 روپے اس کے پاس جمع کرتے رہتے ہیں. پھر جب پورے ہو جاتے ہیں، یعنی اس میں اگر 100 روپے کا کارڈ ہے تو 105 روپے، اگر 200 کا کارڈ ہے تو 210 روپے، اس طرح 10-20 روپے اس میں ایکسٹرا رہتے ہیں. تو یہ جمع کر کے دکان والا اسے 100 روپے یا 50 روپے دیتا ہے. وہ جو بھی ایکسٹرا ہوتے ہیں 5-10 روپے وہ رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ جمع کر کے دیتا ہے اس لیے وہ لیتا ہے. تو اس طرح لینا کیسا ہے؟ بچوں کا اس طرح پیسہ جمع کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی. بچے گھر میں جمع نہیں کر سکتے؟ اسے ایک لاٹری کی صورت ہے، اور ان کا سوال چل رہا تھا تو میرے ذہن میں بات چل رہی تھی کہ معاشرے میں مختلف افراد اپنے طور پر بیچارے بعض اوقات، مجھے نہیں پتہ ہے سوال کس کانٹیکس میں ہوا، لیکن میرے ذہن میں جو چل رہا ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ معاشرے میں بہتری لانے کے لیے یا بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بعض اوقات کچھ اس قسم کی اسکیمز لے آتے ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا پھر مفتی صاحب سے رہنمائی. اچھا، حلال و حرام سے قطع نظر جی یہ اسکیم تو ویسے صبر آزما ہے. جی بچے دکاندار کے پاس پیسے چھوڑ کے آ جائیں، جی یہ تو بہت بڑی بات ہے. بچوں میں ایک چیز یہ ہوتی ہے رجحان، یہ جیسے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچوں میں ایک چیز سروائیو کر جائے نا تو پھر وہ چل جاتی ہے. اب وہ دیکھا دیکھی ایک دوسرے سے جو ہے وہ یوں کرتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پہ جو انہوں نے بات کری کہ آپ نے 5 جمع کرائیں تو پھر میں 7 جمع کراؤں گا، تم نے 7 کرائیں تو میں 10 کراؤں گا. تو یوں وہ بچت کی ایک عادت پڑتی ہے. بہرحال جو شرعی حکم ہے وہ تو مفتی صاحب ہی بتائیں گے، میری بات ظاہر سی بات ہے جواب نہیں ہے. تو اب یہ انہوں نے لانچ کی ہے. دیکھیے خرید و فروخت تو یہاں ہونے رہی ہے. جی ایسا نہیں ہے کہ بچوں نے کوئی چیز خریدی اور اس نے بیچی، یا اس دکاندار نے کوئی چیز خریدی اور بچوں نے بیچی، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ پیسے اس کو دے رہے ہیں. جی سیونگ ہے کوئی. جو پیسہ دیا جاتا ہے وہ استعمال بھی کرتا ہوگا. سمجھ میں یہی آ رہا ہے سوال سے. استعمال بھی کرتا ہوگا تو یہ پیسے جو ہیں کہلائے دکاندار پر قرض. ٹھیک ہے.
दुकानदार पर कर्ज के लाए और उसने जब बच्चों को वापस दिए जी तो कम दिए, ज्यादा दिए, कम दिए जी। सर्विस चार्जेस भी ले रहे गोया के। देखिए, तो हम कह रहे हैं कि सर्विस चार्जेस है, नहीं ये मैंने अपने तौर पे ही कहा है। तो हम कह रहे हैं कि सर्विस चार्जेस जी। है। इसको थोड़ा सा और जानना होगा, इसकी तफसील में जाना पड़ेगा ठीक है कि ये हो क्यों रही है। जी फिलहाल तो ये समझ में भी नहीं आ रही कि क्यों बच्चे पैसे छोड़कर आ जाए जी और आखिरी दिन जो है ना वो पैसे ले लें। जी तो आमतौर पर तो बच्चे घरों में गल्ला वगैरह डालते हैं, इस तरह का जी, गुल्लक वो वक्त से पहले ही तोड़ देते हैं। रखते हैं। जी। और माँ बाप भी कैसे इजाजत देंगे कि वो घर में जमा करने के बजाय बाहर जाकर जमा कर रहा है। जी तो सूरत हाल में इबहम मालूम होता है। ठीक है जी, मजीद वजाहत कर दें और ये बताएं कि मकासद क्या है और ये बकिया पैसे जो रख लेते हैं वो किस मद में रखते हैं, और जो बच्चे पैसे जमा करा रहे हैं वो ये खुद अपने पास रख लेते हैं या नहीं रख लेते। बाज़ औक़ात जो है मैं मदनी चैनल के नाजरीन के लिए अर्ज़ करूँ, मुफ्ती साहब को तो यकीनी तौर पर तजर्बा होगा और अहकाम तिजारत पे बैठ के हमें भी तजर्बा होगा। बाज़ औक़ात लोग सूरत बना के सवाल पूछते हैं, बहुत छोटी सी सूरत होती है, माइनर सी, लेकिन उसे जो मुंतबिक करना होता है ना, अप्लाई करना होता है, वो इतनी बड़ी सूरत पे करना होता है। तो अब ये 2-2 4-4 रुपए की बात कर रहे हैं, हो सकता है कहीं पे ये जो है लाखों में या हजारों में कैफियत चल रही हो। तो अच्छा, बच्चों से मुतालिक एक और सूरत होती है जी। लॉटरी, जो जी जिसे कहते हैं। लॉटरी का क्या हुक्म है? दारुल इफ्तार सुन्नत का एक फतवा 2 दिन पहले मुश्तहर किया गया है जी और वो उम्मीद है मेरा जो पेज है मुफ्ती अली के नाम से ट्विटर पर और फेसबुक पर, उस पर भी अल्लाह ने चाहता अपलोड कर दिया जाएगा जी। कि लॉटरी का क्या हुक्म है। ठीक, अगली कॉल दीजिए। अहकाम तिजारत सिलसिला में यह सवाल था कि कबाड़ खाना पर जो फेरी वाला गली मोहल्लों से कबाड़ खरीद कर लाते हैं उनसे खरीदारी की जाती है। कबाड़ खाना के असूल में है कि मिसाल के तौर पर 12 किलो वजन हो तो बारदाना और मट्टी वगैरह की अंदाजन काट लगाकर 11 किलो की रकम दी जाती है। गाहक को भी पता होता है कि कुछ काट लगेगी। ऐसा करना कैसा है? ठीक है जी, हम तो समझते हैं सोने के काम में जो है वो वेस्टेज होती है, तो इस काम में भी होती है। देखें, हर चीज के अंदर काट लगाए जाए ये तो जुल्म है ना। अब वो सरिये लेकर आया है जी, ठीक है, उसके इस सिरे से लेके उस सिरे तक कहीं भी मिट्टी नजर नहीं आ रही, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ काट लगाने की क्या जरूरत है? उस पर तो जरूरत महसूस ही नहीं होती, जरूरत महसूस नहीं हो रही। लेकिन इन्होंने अपना खुद साख्ता उसूल बनाया हुआ है। अगर कोई ऐसी चीज है, मिसाल को तो चौखटे हैं, उसके जी। अंदर सीमेंट फंसी हुई है सही और वो सीमेंट वो ले आया है, जी, तो वहाँ तो समझ में आता है कि एक अंदाजे से जितनी सीमेंट नजर आ रही है उसका एक तखमीना लगाया जाए। ठीक। लेकिन हर चीज के अंदर ये असूल के काट लगेगी, ये तो फिलहाल समझ में नहीं आ रहा। ठीक, तो इसकी इजाजत फिर नहीं होगी। बज़ाहिर तो ये समझ में आता है कि इसकी इजाजत नहीं है। ठीक है, मजीद ये किन चीजों के अंदर ऐसा करते हैं ठीक है, और किन चीजों में नहीं करते, ठीक है, डिफरेंट चीजें होती हैं ना। ठीक है, जहाँ करते हैं उसकी वजाहत। कांच भी होता है, सरिया भी होता है, मुख्तलिफ किस्म की मिक्स चीजें भी होती हैं। जी, तो कहाँ ये ऐसा करते हैं, वहाँ क्या जरूरत होती है, सब चीजों को समझना होगा। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मालूम ये करना था हजरत कि ये कारोबार में कोई भी चीज हम बेचते हैं तो पहले बेच के बाद में खरीदी जा सकती है। जैसे हमने किसी को कोई चीज बेची और बाद में खरीद के मार्केट से उसको दे दी, या ये पहले जरूरी है कि वो जो चीज हम बेचने जा रहे हैं वो पहले हमने खरीदी हुई हो? जी हाँ, नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तबि मा लैसा इंदक, जिस चीज़ का तू मालिक नहीं है उस चीज़ को ना बेच। तो ये ज़रूरी है कि आप पहले किसी चीज़ के मालिक बने। कोई भी जरिया हो सकता है, कोई आपको गिफ्ट कर जाए, मिल्कियत के बहुत सारे असबाब हैं। आमतौर पर खरीदो फरोख्त से एक सबब होता है, यानी आप एक चीज़ खुद खरीदें, आपकी मिल्कियत में आ जाए, फिर आप उसको बेच सकते हैं। मिल्कियत में आने से पहले बेचना जो है ये बे बातिल कहलाता है। अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद एहसानुल हक अत्तारी फ्रॉम मुस्तफा आबाद रायवेन। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहिब, मैं एक सब इंजीनियर बन चुका हूँ और आपकी बारगाह में मेरा सवाल है कि जब इंसान अपना कोई बिजनेस शुरू करता है, कोई तिजारत का काम करता है, तो उसे कौन सी बुक्स रीड करनी चाहिए उससे पहले, और बिजनेस में कामयाबी के कुछ स्टेप्स बता दें जिसमें दीन को मलहूज़ खातर रखकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया जाए। ठीक है जी। देखिए, बिजनेस करने के मुख्तलिफ अंदाज है। यानी आम तौर पर क्या होता है कि हम जो काम कर रहे होते हैं वो खरीदो फरोख्त होती है, यानी बे मुराबा भी एक सूरत है, सलम भी एक सूरत है,
نارملی وہ طریقے یوز میں نہیں ہوتے۔ خرید و فروخت کے اندر 10-12 موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ سامنے رکھنی چاہیے، یعنی جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہو، کوانٹیٹی پتہ ہو، اس کے اوصاف پتہ ہوں، یا کوئی چیز خرید رہے ہیں آپ اور ادھار خرید رہے ہیں تو ادائیگی کب ہوگی، کتنے ماہ بعد ہوگی۔ جہاں قرض کے مسائل آ جاتے ہیں، ادھار کے مسائل آ جاتے ہیں، وہاں تھوڑی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو بہار شریعت کے اندر 11واں حصہ 12واں حصہ خاص طور پر تجارت کے مسائل پر مشتمل ہے، ان کتابوں کو پڑھیے۔ اور خرید و فروخت کے اندر کہاں خرابیاں آتی ہیں تو ان خرابیوں کے نظام کو کہتے ہیں فساد آنا۔ تو خرید و فروخت کب فاسد ہو جاتی ہیں، یعنی فاسد کا مطلب یہ ہے کہ ایسی خرید و فروخت پھر گناہ ہوتی ہیں، ان کا کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اس کے حوالے سے بھی بہار شریعت میں پورا ایک چیپٹر ہے، اور تقریباً 30 سے 40 ایسے ریزنز ہیں، ایسے اسباب ہیں جس سے خرید و فروخت فاسد ہو جایا کرتی ہے۔ تو ان 30 سے 40 جو اسباب ہیں ان کا سیکھنا اور جاننا بھی ضروری ہے۔ اس حوالے سے ایک کتابی کام بھی جاری ہے، اللہ نے چاہا تو ابھی کچھ وقت ہے، کافی وقت ہے، کچھ نہیں کافی وقت ہے، خوشخبری بھی آپ سن پائیں گے، تو وہ کتاب آئے گی تو وہی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ لیکن یہ ہے کہ جو چیز درپیش ہو اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کے بارے میں علماء سے پوچھ لیں۔ پھر کوئی نیا کام شروع کرنے لگیں جو پہلے نہیں کیا تھا، اس کے بارے میں علماء سے پوچھ لیں۔ یوں پوچھ کر جو قدم بڑھانا ہے، یہی علم کا بنیادی راستہ ہوتا ہے۔ آپ انجینئر بنے ہیں تو آپ نے جو ہے انٹرمیڈیٹ پری انجینئرنگ سے کرنا جو ہے پہلے آپ نے سلیکٹ کیا، پھر آپ نے BE کیا، پھر آپ نے جو ہے وہ فیلڈ میں بھی کچھ ٹریننگ لی ہوگی جا کر، اور پھر آپ پورے کے پورے انجینئر کہلائے۔ تو یوں آہستہ 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 تقریباً 14 سال کی اکیڈمک تعلیم کے بعد آپ انجینئر کہلائے، تو خرید و فروخت کے مسائل بھی آہستہ 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 سیکھتے آئیں گے۔ تو پوچھتے رہیں علماء سے، ایک دم علم نہیں آ جائے گا اور آپ یہ سمجھیں گے یہ سب مسائل سیکھنا تو بڑا مشکل ہے، تو یہ دونوں باتیں ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے کافی بریف ارشاد فرما دیا، اور آپ نے پڑھنے کا پوچھا تھا، سننے سے بھی آتا ہے، تو آپ احکام تجارت دیکھتے رہیے مسلسل انشاءاللہ عز و جل۔ آپ بھی سوال کر سکتے ہیں اور دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سوال کرتے ہیں، یقیناً اس میں بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ ماہنامہ فیضان مدینہ میں بھی باقاعدہ سے احکام تجارت کے حوالے سے سوال و جواب شائع ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ نہ کچھ یقیناً انتخاب کر کے شائع کیے جاتے ہیں، وہ بھی وہاں سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور ایک مجموعی طور پہ تمام ناظرین کو عرض کروں گا، احکام تجارت دیکھنے والے، امیر اہل سنت کا ایک بڑا مختصر سا رسالہ ہے، حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول، تو وہ آپ پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل، آپ کو مزید سوال کرنے کا ڈھنگ بھی آئے گا، اور بہت سارے موٹے موٹے جو اصول ہیں وہ بھی پتہ چل جائیں گے۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم چاول کا کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کمیشن پہ ہمارا کام ہوتا ہے، تو سر جو ہمیں کمیشن وقت پہ نہ دے تو اس کا میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ آگے نیکسٹ کام کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے دل کا سودا ہے، تو آپ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے، کریں گے تب بھی جائز ہے، نہ کریں گے تب بھی جائز ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ جائز چیزوں میں کمپرومائز کرتا ہے، یعنی ایک بندہ ٹھیک ہے لیٹ کر رہا ہے لیکن بہرحال پیسے تو دیتا ہی ہے نا، کام چل رہا ہے، بلا وجہ جو ہے اس پارٹی سے کو توڑنا اچھا نہیں ہے۔ تو کاروبار کے اندر اتار چڑھاؤ آتا ہے، کاروبار اتار چڑھاؤ کے بغیر کبھی بھی نہیں ہوتا۔ کوئی حلوے کی جو ہے وہ ڈش نہیں ہے کہ آپ لپ لپ اس کو کھا جائیں گے اور کوئی جو ہے نا چبانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو مشکلات تو آتی ہیں، ان مشکلات کے اندر بندہ معتدل ہو کر چلے اور ایسے فیصلے نہ کرے کہ جس میں پچھتاوا لازم ہو۔ ہاں کوئی شرعی اعتبار سے خرابی ہے تو یقینی طور پر 1 منٹ بھی اس میں نہیں لگانا چھوڑنے کے لیے، اس کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، لیکن جہاں خرابی نہیں ہے تو بہرحال اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جذباتی اور اس طریقے سے ہو کر جب ہوتا ہے، دیکھتے ہیں ہم معاشرے میں بعض اوقات انسان کا کاروبار جو ہے وہ صحیح چل رہا ہوتا ہے، مجموعی طور پہ صحیح ہوتا ہے، یا اس کی ملازمت جو ہوتی ہے وہ مجموعی طور پہ سیٹل چل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کوئی ایک آدھ جھونکا آتا ہے، کوئی
وہ گرم سا تو جو ہے نا وہ بالکل امید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ہے نا وہ جاب چھوڑ دی یا کاروبار بند کر دیا، اور پھر واقعی میں وہ پچھتاوا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تحمل کیسے لے کر آئیں گے اس موقع پر؟ کیونکہ اسی موقع کا مسئلہ ہوتا ہے. ویسے صحیح چل رہا ہے، 29 دن صحیح چلا ہے، ایک دن جو خراب ہو گیا اسی سے نا امید ہو گیا. اصل میں ذہن پر دباؤ کا آنا اور ڈپریشن کا بننا ایک فطرتی امر ہے. ٹھیک ہے. مجھ پر بھی ڈپریشن آتا ہے، ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، آپ پر بھی آتا ہوگا، ہر ایک پر آتا ہے. ٹھیک. اب کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ڈپریشن کا حل بھی خود ہی نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو خود ہی ریلیکس کر لیتے ہیں، خود ہی منا لیتے ہیں. ٹھیک. اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ یا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ خود سے اس کو فیس نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے. کسی سے مشورہ کرتا ہے بندہ. ٹھیک. کہ بھئی کیا کرنا چاہیے. صحیح. اور فیصلہ جب بھی کرنا ہو جی ایک چیز لازمی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کہ فیصلے کے وقت آپ بالکل ریلیکس ہوں. ڈپریشن کے دوران جب آپ پر دباؤ آیا ہوا ذہنی طور پر، اس دوران کوئی بھی فیصلہ نہ کریں. کاروبار کا نہیں، کوئی بھی فیصلہ نہ کریں. جب آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ایک نئے طریقے سے سوچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. پھر آپ کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. وہی باتیں جو بعد میں لوگ آپ کو بتائیں گے کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جب آپ ریلیکس موڈ میں سوچیں گے تو وہی باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی. ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب نے بڑا پیارا مشورہ دیا ہے، اور میں اس میں ایک جملے کا اضافہ کر دیتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کو وقت دیں، اپنے آپ کو وقت دے لیں. کوئی فیصلہ کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیں، انشاءاللہ بہتری رہے گی. اگلی کال دیجیے. محمد سلیم رضا عطاری، احمد پور شرکیہ، محراب والا سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کمپنی میں کام کرتا ہے اور وہ وہاں سے اسٹاک لیتا ہے، جیسے کہ وہ بجٹ کے دن آتے ہیں، وہ کمپنی کو پورے پیسے دیتا رہتا ہے اور اپنے پاس اسٹاک کر لیتا ہے، تو جیسے ہی بجٹ آتا ہے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو کمپنی بھی ایسے کرتی ہیں کہ جو نیا ریٹ آتا ہے اس پر مال بیچتی ہیں، لیکن جس نے اسٹاک پہلے اپنے پاس جمع کر لیا تھا، کیونکہ وہ کمپنی کا ملازم تو ہے، اب وہ اپنا مال جو اس نے اسٹاک کیا تھا وہ کمپنی کے مال کے ساتھ ملا کر نئے ریٹ پر بیچتا ہے. تو جہاں جہاں بھی وہ کمپنی کا مال بک رہا ہوتا ہے وہ بڑھے ہوئے ریٹ پر بکتا ہے. تو جو اس نے اسٹاک پہلے لیا تھا تو اس نے تو پرانے اسٹاک پر لیا تھا، لیکن بجٹ کے بعد ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو یہ اگر ریٹ کو بڑھا کر بیچتا ہے تو کیا یہ ناجائز ہوگا یا جائز ہوگا؟ اس معاملے میں ہماری رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. میرا خیال ہے آپ کے سوال کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ پرانی قیمت پہ خریدا گیا مال جو ہے وہ نئی قیمت پہ بیچنا کیسے؟ نہیں، کمپنی کے ملازم کی حیثیت سے ان کا سوال ہو رہا ہے. جی دیکھیں، اگر تو مال کمپنی کا ہے تو کمپنی کے ریٹ پر بیچا جائے گا، جو کمپنی کہے گی اس ریٹ پر جا کر بیچنا پڑے گا. اگر اس نے کسی مرحلے پر کسی طریقے سے مال خرید لیا ہے، خریدنے سے مال اس کا ہو گیا ہے، تو یہ اس کا جو ہے وہ اپنا مالک ہے، وہ مال اب کمپنی کا نہیں ہے. یہ ہے پہلا مرحلہ اور پہلا نقطہ جو دونوں مسائل کو میں فرق کر رہا ہے، جدا کر رہا ہے. لیکن بات ابھی پوری نہیں ہوئی، بات ابھی مزید آگے بھی ہے. اب دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اب یہ جاتا ہے کمپنی کے کام سے، جس بات کی اس کو تنخواہ مل رہی ہے، ٹھیک ہے، فیول مل رہا ہے، گاڑی ملی ہے، یہ جا کے کمپنی کا مال بھی بیچتا ہے اور اپنا مال بھی بیچتا ہے. ٹھیک ہے. جدا گانا طور پر اپنا مال بھی اسی کام کے دوران بیچ، اسی کام کے دوران یہ اپنا مال کیسے بیچ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تیسری بات کیا ہے کہ کمپنی کی جو مارکیٹنگ ہے وہ اس کے پاس امانت ہے. ٹھیک ہے. اس کا کام ہے، کوئی کمپنیوں میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی دیگر کمپنیوں کے مقابلے میں آپ نے اس کمپنی کی جو ہے وہ چیزیں بکوا کر آنی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کمپنی کی آپ نے سیل کروا کر آنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پورے ٹائمنگ کے اندر، جس ٹائمنگ کے اندر یہ دکانوں پر جاتا ہے، تو اس پر تو یہ ذمہ ہے نا کہ یہ کمپنی کے کاروبار کو بڑھائے. ٹھیک ہے. اس کے بجائے یہ اپنا مال بیچتا ہے ساتھ میں. اپنا مال نہ بیچتا تو کمپنی کا مال بکتا نا. جی بالکل. تو یہ دیانت کے خلاف ہے، اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. یعنی یہ کرے گا تو جس بات کی اس کو تنخواہ مل رہی ہے، جو اس پر ایک دیانت ہے، جو ذمہ ہے کمپنی کی طرف سے، اس میں یہ وفاداری نہیں کر رہا، بددیانتی ہو رہی ہے. اس کا یہ عمل جو ہے وہ دیانت کے خلاف ہے. اب کسی الگ وقت میں جا کے کسی ایک آدمی کو بیچ کر آ جاتا ہے تو وہ ایک جدا گانا معاملہ ہے. لیکن کمپنی کی ٹائمنگ میں، کمپنی کی اس میں، یا اس انداز پر کہ ایک کمپنی کا بنا بنایا گاہک ہے اور اس کو توڑ رہا ہے بالکل،
یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مسجد کے لیے اگر کوئی جگہ خریدی گئی ہے تو اب اس میں ہم کیا دکانیں وغیرہ نکال سکتے ہیں؟ یعنی مسجد بنائی گئی ہے اور مقصد بعد میں اگر ہم اس میں دکان وغیرہ بنانا چاہیں تو اس کی کیا کوئی شرعی صورت ہوگی؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیے مسجد بنا کے دکانیں نکالنے کی گنجائش تو نہیں ہوتی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پلاٹ آپ نے نیا خریدا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پلاٹ کا آپ نے نقشہ بنایا ہے. سب سے پہلے نقشہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پلاٹ خریدنے میں بھی مختلف نوعیتیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک شخص نے وقف کیا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہاں دکانیں بنیں گی. ٹھیک ہے، یعنی خرید و فروخت نہیں ہوئی ہے بلکہ اس نے وقف کر دیا. ٹھیک ہے نا. اور ایک یہ کہ چندے سے وہ پلاٹ خریدا گیا ہے، اس کا نقشہ بنا. ٹھیک ہے. تو چندے سے جو خریدا گیا وہاں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پروجیکٹ اس نوعیت کا ہوگا. ٹھیک ہے، چندہ دینے والوں کو. جی. پھر جو پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے اس پروجیکٹ کے اندر آپ شو کریں جی کہ جناب یہ جو پروجیکٹ ہے ہمارا، اس میں یہ چیزیں ہوں گی. بعض اوقات لوگوں کو جب کہا جائے کہ جناب آپ یہ شو کریں تو کہتے ہیں نہیں دکان کا سن کے لوگ چندہ نہیں دیں گے. ارے جناب لوگ جس بات کا چندہ دے رہے ہیں پھر آپ وہی کام کر سکتے ہیں. دوسری بات تو آپ دوسرا کام یعنی نہیں کر ان سے سکتے. پیسے لینے، ان سے چندہ لینا ہو، جی. لیکن ان کو بتانا نہیں ہے. بتانا نہیں ہے تو یہ تو پھر دیانت کے خلاف ہو جائے گا نا معاملہ. تو معاملہ یہی آ جاتا ہے کہ یہ چھوٹا سوال نہیں ہے، بہت ہی وسیع سوال ہے، اور اس سوال کے تناظر میں جانے کی ضرورت ہے کہ کہاں کیسے حالات ہیں، کب دکانیں بنائی جا سکتی ہیں، کب نہیں بنائی جا سکتی. اب مثال کے طور پر مسجد کا ایریا وقف ہو گیا، وضو خانہ بھی بن گیا، فنائے مسجد بھی متعین ہو گئی. اب وہاں کوئی ایسا اسپیس ہی نہیں ہے کہ جس میں آپ جو ہے وہ دکان نکال سکتے ہیں، تو وہاں تو بالکل گنجائش نہیں ہوگی. تو میں نے یہی عرض کیا کہ آپ بعض جگہ ایسی ہیں اس میں دکان نہیں نکال سکتے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ کاروبار میں دو بندے پارٹنر ہیں. جو ایک پارٹنر ہے اس کی وہ دکان کا مالک ہے، اور جو دوسرا پارٹنر ہے اور جو دکان کا مالک ہے اس نے تقریباً اپنے 11 لاکھ روپیہ بزنس میں لگایا ہوا ہے، اور جو اس کا دوسرا پارٹنر ہے وہ دکان کا مالک بھی نہیں ہے لیکن اس کا تقریباً 7.25 لاکھ کاروبار میں لگا ہوا ہے. جس کا 7.25 لاکھ ہے محنت بھی ساری اسی کی ہے. جو مالک ہے دکان کا اور جس کا 11 لاکھ ہے اس کی محنت نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر کبھی آتا ہے دکان میں بیٹھ کے واپس چلا جاتا ہے. آپ بتائیے کہ شرعی لحاظ سے وہ آپس میں کیا معاہدہ طے کریں، کس طریقے سے وہ آپس میں پروفٹ تقسیم کریں؟ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ دکان کا مالک ہونا یا نہ ہونا اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ کیپٹل، آپ کیپٹل کو سامنے لے کر آئیں. جو کیپٹل ہے وہ فلاں کا اتنا ہے، جو کیپٹل ہے وہ فلاں کا اتنا ہے اور فلاں کا اتنا ہے. کیپٹل کا ریشو جو ہے وہ ایک تناسب نکال لیں کہ بھی پورے کیپٹل میں اتنے فیصد اس کا ہے، اتنے فیصد اس کا ہے. جہاں تک معاملہ دکان کا ہے تو دکان کا کرایہ مقرر کیا جائے اور اس کو ایکسپینس میں شو کیا جائے. ٹھیک. یہ نہیں ہے کہ جناب میں نے اتنے لاکھ ملائے اور دکان میری ہے، میرا کیپٹل بڑھ گیا. نہیں، دکان کو کیپٹل سے نہیں بڑھایا جا سکتا، بلکہ جو دکان کا معاملہ ہے اس کے اندر اس کو ایک کرائے کی جگہ شمار کر کے اس کا کرایہ مقرر ہوگا اور ایکسپنس سے جو ہے اس کا کرایہ پورا ہوگا. تو ایکسپنس سے اس کا کرایہ پورا کیا جائے. اب تناسب نکال لیا آپ نے، اس کا اتنا کیپٹل، اس کا اتنا کیپٹل. تناسب نکالنے کا فائدہ یہ ہوا کہ شراکت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ نقصان ہمیشہ ایز پر کیپٹل ہوتا ہے. جس کا جتنا کیپٹل ہے اس کیپٹل کے حساب سے نقصان فیس کرنا پڑے گا. رہی بات نفع کی، رہی بات ایک کے کام کم کرنے کی، ایک کے زیادہ کرنے کی، تو یہ ممکن ہے کہ ایک کام کم کرے، ایک زیادہ کرے. اور نفع کے اندر بھی اگر کمی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے. اتنا نہ ہو کہ جس کا کیپٹل بھی کم ہے، کام بھی نہیں کرتا، اس کا نفع کیپٹل سے زیادہ نہ ہو. تو باقی مزید دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز پر بھی آپ سوالات کر کے مزید وضاحت طلب کر سکتے ہیں. مصطفیٰ جیسے آپ نے اس سوال کا جواب تو دیا، ایک چیز پیش نظر ہے میرے، اور وہ کئی دنوں سے جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ سامنے ہے تو زیادہ محسوس ہو رہی ہے. وہ یہ کہ جیسے انہوں نے سوال بھی کیا، یہ جو بھی ان کی صورت تھی، موڈ تھا، وہ یہ اختیار کر چکے اور بزنس سٹارٹ ہو چکا،
ایک سلیپنگ پارٹنر بنا ہوا ہے انویسٹمنٹ کے بعد اور یہ محنت کر رہے ہیں. اب پرابلم یہ آتا ہے کہ جس وقت کاروبار شروع کر رہے ہیں، بالخصوص میں کاروبار کی بات کر رہا ہوں، کہ جب کاروبار شروع کر رہے ہیں چاہے موڈ اس کا کوئی بھی ہو، لیکن اس وقت جو ہے وہ کسی بھی قسم کا معاہدہ کرنا یا کچھ اصول و ضوابط طے کرنا یا شریعت کے جو رولز ہیں انہیں فالو کرنا اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے ہوتے. بالخصوص یہ بات کی جاتی ہے ہمارے بھائیوں جیسا ہے، مجھے اپنے سے زیادہ ان پہ اعتماد ہے، تو اب وہ کیا کیا جائے کہ پہلے سے اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ جی شریعت کے اصول بھی فالو کرنے اور باقاعدہ ایک ریٹن ایگریمنٹ ہو جائے یا کم از کم باتیں طے ہو جائیں. دیکھیے، ایک مسلمان کی زندگی کے اندر جو نورانیت، جو روشنی اور جو روحانیت ہے جی وہ علم کی وجہ سے آتی ہے. ماشاءاللہ. دین کا جب علم ہوتا ہے تو اس کی زندگی بہتر سے بہتر انداز پر بسر ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک. جب علم دین نہ ہو تو پھر ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 خرابیاں جمع ہوتی ہیں. اللہ اکبر. تو علم جو ہے وہ بلندی کا سبب ہے. ٹھیک. علم نہ ہونا تنزلی کا سبب ہے. ٹھیک. علم دین حاصل کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ٹھیک. تو بنیادی طور پر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دینی شعور اپنے اندر لے کر آئیں، اجاگر کریں. اور ایک تو دینی شعور کی بات ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو مساجد ہیں، جی، جمعے کے خطبات ہوتے ہیں، جی، اس کے اندر ایک غالب حصہ تو وہ ہوتا ہے جو موسم کے اعتبار سے جو ماحول بن رہا ہے، جی، گفتگو ہو رہی ہے، اس پر گفتگو ہوتی ہے، اور اس کی بھی ایک اہمیت ہے. اب رجب شریف آ رہی ہے تو معراج پر گفتگو ہوتی ہے. جی. معراج پر گفتگو کرنا یقینی طور پر ایک سعادت مندی کی بات ہے. ٹھیک. مفید ہے. تو ایک وہ حصہ ہوتا ہے کہ جس میں زیادہ تر موضوعات جو ہیں ایونٹ کے حساب سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے، ہر خطیب مسائل تو بیان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ہر عالم بھی خاص طور پر تجارت کے مسائل بیان نہیں کر سکتا. جی. لیکن تجارت کے اندر بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ جس میں ترغیب اور ترہیب کا مواد اور کنٹینٹ موجود ہے. ٹھیک. اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. اس کی نزاکت اور اہمیت بیان کی جا سکتی ہے. حلال و حرام کی اہمیت بیان کی جا سکتی ہے، اور امانت اور دیانت کے معاملات کو بیان کیا جا سکتا ہے. کاروبار کے اندر دھوکہ دہی اور ملاوٹ، ان کے خلاف جو ہے بولا جا سکتا ہے. تو ان موضوعات پر بھی ہمیں سننا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں علم کے ذرائع کیا ہیں. جی. علم اور معلومات کے جو ذرائع ہیں وہ حواس خمسہ ہے. حواس خمسہ کے ذریعے میں معلومات ہوتی ہے. اگر میں اس ڈسک پر ہاتھ رکھتا ہوں اور یہ شدید گرم ہے، جی، تو مجھے احساس میرے علم میں یہ بات آئے گی کہ یہ بہت گرم ہے. ٹھیک ہے. چھوتے ہی احساس ہو جائے گا. صحیح. آنکھ، کان، ناک، چکھنا، یہ جو چیزیں ہیں یہ علم کے جانے کے راستے بھی ہیں. ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ ہمارے علم کے دو بنیادی راستے ہیں، سننا اور دیکھنا. ٹھیک ہے. اب ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ آج ہم کیا سنتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے. پوشیدہ نہیں ہے کسی سے. مطلب پوشیدہ کیا نہیں ہے؟ آپ چلے جائیں یوٹیوب پر، سب سے زیادہ کیا دیکھا جاتا ہے اور کیا سنا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ کیا دیکھا جاتا ہے اور کیا سنا جاتا ہے. ٹھیک. جو اخباری ویب سائٹس ہیں ان پر کیا لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا مزاج بھی کچھ مختلف ہو چکا ہے. ٹھیک. ہمیں جو ہے وہ تمسخر چاہیے، ہمیں یوں سمجھیے کہ لطیفے چاہیے. ہمیں لوگوں کی جو رغبت ہے، ایک طبقہ ہے جس کی رغبت بیہودہ باتوں کی طرف ہے، بیہودہ چیزوں کی طرف ہے. تو جب اس طرح کا مزاج بڑھتا چلا جائے گا جی، تو دینی جو شعور ہے وہ تنزل کی طرف جائے گا. ٹھیک. بہت سارے عوامل ہیں. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہی ہے جیسے مفتی صاحب نے کہا، اب معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، مجھ سمیت آپ سمیت سبھی کہتے ہیں، لیکن ہم کس طرف جا رہے ہیں اس پہ غور کر لیں. اگلی کال دیجیے. میرا نام فیضان اتاری ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو بینکوں سے لوگ پرافٹ لیتے ہیں اور وہ اگر پرافٹ لے کر گھر میں استعمال نہ کیا جائے بلکہ وہ اپنے بجلی کے بلوں یا گیس وغیرہ کے بلوں پر لگا دیا جائے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر تو آپ ان بینکوں کی بات کر رہے ہیں جن کا نظام سود پر مشتمل ہے، کنورشل بینکنگ، تو وہ جو پرافٹ آپ نے حاصل کیا خالصتاً سود ہے.
اب سود سے آپ لقمہ کھائیں، سود سے آپ کپڑے پہنیں یا سود سے آپ دیگر فوائد اٹھائیں، اصل چیز ہے سودی رقم سے فائدے اٹھانا، بینیفٹس اٹھانا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جس لائٹ کی روشنی میں آپ کھڑے ہو کے قرآن پڑھیں، بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، یا جس لائٹ کے ذریعے چلنے والے پنکھے کو چلا کے آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، وہ لائٹ کی جو ادائیگی ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ حرام رقم سے ہو رہی ہے، سود سے ہو رہی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر آنکھیں بند کر لی جائیں۔ دل کو بہلانے کے لیے بہت سارے خیالات ہو سکتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے فوائد اٹھائے ہیں، آپ نے اس کو اپنے اوپر خرچ کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو سود آپ کے تن بدن میں داخل تو ہو رہا ہے، براہ راست نہیں تو بالواسطہ داخل ہو رہا ہے، اور آپ اس کو داخل کر رہے ہیں۔ تو ایسی رقم کو استعمال کرنا حلال نہیں ہوتا۔ کسی سے غلطی ہوئی ہے اور سود کا نفع اس سے مل گیا ہے، اس سے چھٹکارا پانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کے زکوٰۃ پر یہ خرچ کر دیا جائے، تب اس سے خلاصی ہوتی ہے اور توبہ بھی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر ہمارا مدنی چینل لائف کے نام سے ایک پیج ہے، آئی ڈی ہے، وہاں پہ جا کر آپ اس سلسلے کو دیکھ سکتے ہیں۔ جتنے بھی مدنی چینل پر لائیو سلسلے ہوتے ہیں تو عمومی طور پر وہ وہاں پر بھی لائیو جا رہے ہوتے ہیں اور بعد میں بھی اپلوڈ رہتے ہیں، وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مفتی علی اصغر عطاری کے نام سے یوٹیوب پر چینل ہے اور فیس بک پر پیج بھی ہے، تو ہمارے عموماً یوٹیوب پر مفتی صاحب کے سلسلے اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں 4 سے 5-6 دن، ایک ہفتے کے اندر یہ سلسلے اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں۔ اگر پچھلے سلسلے دیکھنا چاہیں تو وہ بھی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔